السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج کل جس طریقے سے اموات کی خبریں ہم سن رہے ہیں، جس قدر لوگ وفات پا رہے ہیں، بڑے بڑے ہمارے قریبی نوجوان علماء مشائخ بڑی تیزی کے ساتھ یہ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو السعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ بڑے بڑے اساتذہ کرام، ہمارے بڑے گہرے ساتھی، بڑے قریبی رشتہ دار، عزیز و قارب، ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں، دنیا چھوڑ رہے ہیں، تو ہم کب تک رہیں گے؟ اس موضوع پر میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ وقت کی قدر کریں۔ آئیے ہم وقت کی قدر کو پہچانیں۔ جتنا کچھ وقت ہمیں ملا ہے، ہم اسے ضائع نہ کریں، بلکہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے استعمال کریں، اللہ کا حق پہچانیں۔ جہاں ہم ڈیوٹی کرتے ہیں اس کے ساتھ امانت داری برتیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے بستے ہیں ان کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھیں۔ یہ تین طرفہ معاملہ ہے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، مع الشغل، اپنے کام کے ساتھ امانت داری، مع الناس، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ درست ہو، وقت کی قدر کیجیے۔ سدا دور دورہ دکھاتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اس دنیا کے اندر ایک مسلمان کا جو راس المال ہے وہ پیسہ نہیں ہے، وہ دولت نہیں ہے، وہ اناج اور کھیتی باڑی نہیں ہے، بلکہ اس کا وہ وقت ہے جو اس کی زندگی کی اصل ہے۔ جو راس المال ہے وہ آپ کا وقت ہے، اسی وقت کی آپ قدر کریں گے تو اپنے راس المال کو بچا پائیں گے۔ اگر آپ نے وقت کی قدر نہیں کی تو برف کی طرح آپ کی زندگی پگھل جائے گی اور آپ 20 سال 25 سال 50 سال 60 70 سال اس دنیا میں رہ کے چلے جائیں گے، اور آپ کی کمائی، آپ کی دولت سب پیچھے رہ جائے گی اور کچھ آپ کے کام نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یتبع المیت ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے اس کے پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى واحد، یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ انسان کی دولت، انسان کی اولاد اس کا پیچھا چھوڑ دیتی ہے، اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ جیسے آپ کی آنکھ بند ہوئی، آپ کی اولاد آپ کی جائیداد کا بٹوارہ کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کی بیوی دوسری شادی کر لے، اور آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے سامنے آپ کا عمل ہے۔ اگر اچھا ہے تو ٹھیک، اور اگر خراب ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں کے ہر فرد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ گفتگو کرے گا، سوال جواب کرے گا، طلب کرے گا آپ کو اپنے دربار میں، آپ سے پوچھے گا، آپ کے اور اس کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ انسان دائیں دیکھے گا اس کا عمل ہوگا، بائیں دیکھے گا اس کا کیا دھرا ہوگا، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ دیکھے گا۔ فاتقوا النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، جہنم سے بچ جاؤ، ولو بشق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کے کیوں نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جسے جنت کا داخلہ مل گیا، وہی کامیاب ہوا۔ تو اس دنیا میں اصل چیز جو ہمیں دیکھنی ہے وہ وقت ہے، اس وقت کی ہم قدر کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ وقت انسان کے مال و دولت میں، اس کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک ایسا آدمی جو بستر موت کے بستر پہ پڑا ہوا ہے، سکرات کے عالم میں ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ پوری دولت دے کر کے ایک دن بھی موت سے بچ جائے، کیا وہ بچ سکتا ہے؟ کھیتی باڑی بنگلہ جو کچھ دیکھ پائے پوری زندگی میں، وہ چاہتا ہے کہ پوری دولت بھی خرچ کر دوں اور ایک دن مجھے مل جائے، ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے دے دے، میں توبہ کر لوں، نیک عمل کر لوں۔ کیا ایک دن اس کا لوٹ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحہ کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی جو موت کا وقت آ جائے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اس لیے وقت کی قدر کریں ہم، اسی وقت کی قدر اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورۃ العصر میں وقت کی اہمیت بتلائی، اور اس وقت کی قسم کھا کر کے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ جو زمانہ ہم کو ملا ہے نا یہی ہمارے لیے نجات کا اور یہی ہلاکت کا باعث ہے۔ اگر اس زمانے اور وقت کا ہم نے صحیح استعمال کیا تو نجات ہے، اور اگر اس کا ہم نے غلط استعمال کیا، اس کی ہم نے قدر نہیں کی تو ہلاکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا کہ سارے انسان گھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے جو اس وقت کی قدر کرتے ہوئے، جو اس دنیا کی زندگی میں جنہوں نے وقت کی قدر کی، ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، وہ لوگ نقصان نہیں اٹھائیں۔ تو وقت کی قدر کرتے ہوئے یہ چار کام ہمیں واجبی طور پر کر لینے ہیں۔ ایمان کے مسئلے کو سمجھ لینا ہے کہ ایمان کا تعلق کن کن چیزوں سے ہے۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ کیا اعمال ہمیں کرنے ہیں جو اللہ رب العالمین کے دربار میں مقبول ہوں گے، اور ہماری کن حرکات کی وجہ سے وہ اعمال رد ہو جائیں گے۔ حق کی ہم ایک دوسرے کو تلقین کریں، صرف اپنا ہی عمل نہ کریں، ایک دوسرے تک حق پہنچائیں، وہ آپ کو تنبیہ کرے، آپ اس کو تنبیہ کریں، اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کریں، کیونکہ جب آپ دین پر چل پڑیں گے مشکلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ آسان نہیں ہے یہ عشق، نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لینا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم نعمت کو بیان کرتے ہوئے وقت کی، دن اور رات جو آپ کو ملے ہیں استفادے کے لیے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اور کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے قابو میں کر دیا، تمہیں عطا کر دیا تمہاری خدمت میں دن اور رات، اب جو چاہو کرو، سورج اور چاند کو تمہارا نوکر بنا دیا، والنجوم مسخرات بامرہ، ستارے بھی اس کے امر سے مسخر ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اسی وقت کے بارے میں، اسی دن اور رات کے بارے میں جس کی ہمیں قدر کرنی ہے، جو ہمیں اللہ تعالی نے دیا ہے، فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، وہی وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس شخص کے لیے جو چاہے نصیحت حاصل کر دے یا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اس لیے یہ وقت جو ہمیں ملا ہے، یہ چھوٹی سی جو عمر ہمیں ملی ہے، ہم اس کی قدر کریں، ضائع نہ کریں، بیکار نہ جانے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 خصال، قیامت کے دن بندے کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 4 باتوں کا جواب نہ دے دیں۔ عن عمرہ فیما افناہ، یہ جو آپ کی عمر ہے نا، 20 سال 25 سال 50 سال 60 سال 100 سال، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے اس عمر کو کہاں گزارا، بتلائیے کیا کیا اس عمر میں، ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحے کا حساب دیجیے آپ۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور پوری عمر تو چھوڑیے، جوانی کا جو خاص کر موقع ملا ہے آپ کا، یہ 16-17 سال سے لے کر کے 35-40 سال کا یہ کڑی جوانی، بہترین صلاحیت، گرم خون، طاقت، ہمت اور حوصلہ جو آپ کو اللہ نے دے، اس جوانی میں آپ نے کیا کیا؟ جوانی کے بارے میں الگ سوال ہوگا میرے جوانوں کہ اس جوانی میں تم نے کیا کیا، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنی نجات کے لیے کیا کیا تم نے جوانی میں؟ یہ سوال ہوگا آپ سے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، جناب کہاں سے کمائے ہو، کہاں کہاں سے گھپلا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے، صحیح جگہ پر، غلط جگہ پر، بیجا بجا، حق ناحق کہاں خرچ کیا آپ نے اس مال کو۔ وعن علمہ ماذا عمل فیہ، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو کچھ تمہیں علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث حسن اور صحیح۔ اسی طریقے سے وقت کی قدر کے بارے میں ایک بہت معروف اور مشہور حدیث جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کا لوگ لحاظ نہیں کرتے، اس میں خسارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دھوکہ ہو جاتا ہے ان سے، ان دونوں نعمتوں کی قدر نہیں کر پاتے اکثر لوگ۔ کیا؟ الصحت والفراغ، صحت و عافیت اور تندرستی، اور خالی وقت، فارغ وقت اور صحت و تندرستی، ان 2 چیزوں میں لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ آج کل اگر آپ لوگوں کا حال دیکھیں، جیسا لوگ وقت گزار رہے ہیں،
تو آپ کو تعجب ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ اسے ہم کھانے اور پینے کے لیے، مزے کرنے کے لیے اور کھیل کود کے لیے، گھر دوار بنانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور کوئی کام ہی ہمارے لیے نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو جانور بھی ایسی زندگی گزار لیتے ہیں، پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ تم ہماری طرف پلٹ کر آؤ گے نہیں؟ تمہیں جواب نہیں دینا ہے، ذرے ذرے کا جواب دینا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے، ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کا جواب دینا ہے، صبح و شام کا جواب دینا ہے، دن رات کا جواب دینا ہے، اندھیرے اجالے کا جواب دینا ہے، تنہائی اور مجلسوں کا جواب دینا ہے، کیا کیا تم نے، نیکی برائی کا جواب دینا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر برائی کی اس کو دیکھ لے گا۔ بچنا نہیں ہے، چھوٹے گا نہیں کچھ، بیکار نہیں پیدا کیا اللہ نے، بلکہ آپ کی پیدائش کا مقصد بتایا ہے تاکہ آپ دن اور رات اور عمر کی جو گھڑی، جو وقت آپ کو ملا ہے اس کی قدر کرتے ہوئے اس مقصد کو پائیں۔ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب آپ عبادت سے منہ موڑ کر کے صرف آپ اپنے آپ میں مست رہیں، اس کے بعد لوگوں کی جو موتیں ہو رہی ہیں، بچے جوان بوڑھے سب جا رہے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی نہیں بیمار ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں گیا، کوئی ہارٹ اٹیک میں گیا، کوئی کرونا میں گیا، کوئی کچھ گیا، کسی سے آپ سے عبرت حاصل نہیں کرتے آپ؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث تو آپ جانتے ہیں، ترمذی شریف کی، حاکم میں بھی علامہ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں بیان کیا کہ اغتنم خبر خمسا قبل خمس، وقت کی قدر کرو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھو۔ کب بیمار ہو جاؤ، کب فالج زدہ ہو جاؤ، کب کینسر ہو جائے، کب اٹیک ہو جائے، کب شوگر ہو جائے، کب تھائرائیڈ ہو جائے، کب آنکھ چلی جائے، کب کان متاثر ہو جائے، کب پاگل ہو جاؤ، کچھ پتا ہے؟ تو صحتک کا قبل سقمک، اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے۔ وغناک کا قبل فقرک، فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو۔ آج نوکری پر ہو، کاروبار ہے، پیسہ ہے، کل کو پتہ چلے کاروبار بند ہو جائے، دکان بند ہو جائے، فقیر و قلاش ہو جاؤ، 10 روپیہ خرچ نہ کر سکو۔ آج اللہ نے دیا، جنت خرید لو، فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کھجور کی ایک گٹھلی دے کر کے بچاؤ اپنے آپ کو۔ وہ فراغ کا قبل شغلک، اور اپنے فرصت کے اوقات کو غنیمت سمجھو بزی ہو جانے سے پہلے۔ آپ کے پاس جو فرصت کے اوقات ہیں، یہ وقت، اس کی قدر کرو۔ کل کو بزی ہو جاؤ تب کہو گے ہمیں فرصت نہیں۔ آج فرصت ہے تو بیکار لہو لعب میں پڑے، صرف موبائل میں غلط چیزیں دیکھنے میں لگے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہی پاؤ گے۔ بویا پیڑ ببول کا تو آم کہاں دیکھا، یہاں ببول بوؤ گے تو آخرت میں آم نہیں ملے گا، ببول ہی ملے گا۔
جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ اس لیے آپ اپنے راس المال کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں، وقت کی قدر کریں۔ بس اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ اکٹھا کرنے کی توفیق دے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔